5 کام ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 کاموں میں جلدی کیا کرو، اس میں تاخیر گناہ ہے۔ تو یہ 5 کام ہمیشہ ہمیں بر وقت کرنے چاہیے، ان میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام، ارشاد فرمایا جب کوئی تمہارا اپنا فوت ہو جائے تو مردے کو دفن کرنے میں، اس کی تجہیز و تکفین میں کبھی بھی دیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں بڑا غلط رواج ہے، 3 4 دن مردہ جو ہے وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، اور فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ میاں فرض کفایہ ہے، وہ نہیں بھی پڑے گا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ مٹی کی امانت ہے، اسے مٹی کے سپرد کرو۔ تو مردہ جب فوت ہو جائے تو جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ہو سکے اسے مٹی کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر گناہ ہے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بہن، تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، فرمایا پھر اس کی شادی میں دیر نہ کرو۔ تمہیں اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، جان بوجھ کے استخارے نہ کرتے پھرو، جان بوجھ کے عاملوں کے پاس نہ جاتے پھرو، جان بوجھ کے انویسٹیگیشن نہ کرتے پھرو۔ تم جان بوجھ کے دیکھیں، عیب ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ جو بے عیب انسان تلاش کرے گا وہ تنہا رہ جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا بے شک خواہش چاند کی رکھو مگر قبول اس کا داغ بھی کرو۔ اگر آپ چاند کی بھی خواہش کرتے ہیں تو آپ کو داغ بھی قبول کرنا پڑے گا جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو انسان کوئی بھی بے عیب نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ تو اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا جو ہے وہ نکاح کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جلدی کرنی چاہیے اور اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ تیسری چیز جس میں جلدی کرنی چاہیے وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ آپ نے کسی سے ادھار مال لیا ہے، کوئی چیز لی ہے، تو جب آپ کے پاس پہلی فرصت میں مال آئے تو اس چیز کو واپس لوٹا دیں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ قرضہ لے لیتے ہیں لیکن پھر وہ بیچارہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور یہ آگے آگے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بالخصوص جو اپنے کسی رشتہ دار کو قرضہ دے بیٹھتے ہیں تو وہ شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں اور وہ اتنا بے شرم ہوتا ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ کسی سے قرضہ لیا جائے، جو ہی انسان کے پاس پہلی فرصت میں پیسے آئیں سب سے پہلے اپنا قرض ادا کیا جائے۔ اگر قرض ادا نہیں کریں گے، سنیں اس پہ کتنی وعید ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو جا کے پوچھا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پہ قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا کوئی قرضہ ادا نہیں کرتا ہے میں اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ اور ایک جنازے سے تو حضور واپس تشریف لے آئے تھے کہ اس نے قرض اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا۔ قرضہ یہ بندوں کا حق ہے، اس میں کبھی بھی انسان کو سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ دیکھیں شہادت کا مقام مل جانا کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن شہید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے شہید جب شہادت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، فرمایا جب اس کے جسم سے لہو ٹپکتا ہے، اس کا قطرہ زمین پہ بعد میں لگتا ہے، اللہ پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کی اتنی شان ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ فرمایا شہید کو بھی اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس سے قرضے کا حساب لیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو کسی کا حق مار لینا اور کسی کے پیسے لے کر کے دبا جانا یہ انتہائی کبیح حرکت ہے، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اندر پہلی فرصت میں ہم آج ہی اپنے اندر یہ عہد کریں کہ ہم نے جس سے قرضہ لیا پہلی بات اسے لکھ لیا کریں، بھول نہ جائے، اور دوسری بات جو ہی فرصت ملے تو پہلی فرصت میں اپنا قرض ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گناہ کر بیٹھو تو پھر توبہ کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ اب گناہ ہو گیا چلو صبح توبہ کر لیں گے، چلو شب برات پہ توبہ کر لیں گے، شب معراج پہ کر لیں گے، لیلۃ القدر میں کر لیں گے۔ یہ ایک غافل انسان کی علامت ہوتی ہے۔ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان معاملات میں تاخیر نہیں کرتا ہے۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہی شرط بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ توبہ ان کی قبول فرماتا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کریں۔
فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو توبہ بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جو تاخیر نہ کرے۔ تاخیر کرنے میں ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ کسی نے کہا تھا نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے، تو قبل اس کے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے تمہیں اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو توبہ جو ہے یہ پہلی فرصت میں کرنے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کو بتا دیا کہ تیری عبادت کی وجہ سے تجھے 1000 سال ہم زندگی عطا فرماتے ہیں۔ شیطان آ گیا بھٹکانے کے لیے، شیطان نے آ کر کہا 1000 سال زندگی ہے، 1000 سال عبادت کرے گا، تھوڑے گناہ کر لے، 900 سال گناہ کر لے، 100 سال عبادت کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا شیطان پھر سے آ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے 100 سال پڑا ہے، 90 سال گناہ کر لے، 10 سال بڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ وہ پھر سے 90 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 10 سال رہ گئے وہ پھر آ گیا، کہا اللہ کے بندے 10 سال بڑا عرصہ ہے، تو جو ہے وہ 9 سال گناہ کر، 1 سال رہ جائے گا تو اس میں توبہ کر لینا۔ اسی طرح گزرتے گزرتے سال رہ گیا، پھر مہینہ، پھر ہفتہ، پھر 1 دن، پھر اس نے 24 گھنٹے کا بہکاوا دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا گناہ میں مصروف تھا اور اسے وہیں پر موت آ گئی۔ تو جب بندہ غفلت کی چادر تان لیتا ہے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ قرآن میں اسی لیے کہتا ہے تم سے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے تو بندے تاخیر نہ کرو، فوراً میری چوکھٹ پہ آؤ، فوراً توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں کبھی بھی تمہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 5ویں چیز جس میں جلدی کرنا سنت ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں تمہیں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مہمان آ جائے جو میسر ہے فوراً اس کو دو، وہ گرمی میں آیا اسے پانی پلاؤ، وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن تک مہمان کو پرتکلف کھانا کھلانا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکے کھلانا چاہیے، اور 3 دن کے بعد اگر مزید وہ قیام کرنا چاہتا ہے تو انسان کو پھر جو میسر ہے وہ کھلانا چاہیے، اس کے بعد صدقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کے گھر میں مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب کی زرہ کو گروی رکھا اور چند پیسے لے کر کے مہمان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ کتنی پیاری سیرت ہے، ہمیں کتنا خوبصورت میسج دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ میرے گھر میں پتہ کر کے آؤ۔ 11 ازواج مطہرات کے حجرے تھے، وہ صحابی سب کے گھر میں گیا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ کسی کے پاس گنجائش ہے تو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنے ساتھ اس کو گھر میں لے گئے اور گھر جا کے بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں تو میں بچوں کو بہلا کر سلا دیتی ہوں، آپ وہ کھانا مہمان کو کھلا دیجیے۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کو دسترخوان پہ بٹھایا اور کھانا اس کے سامنے رکھا، بیوی کو اشارہ کیا، اس نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا، اس کے سامنے بیٹھ گئے اور برتن میں خالی چمچے لگانے لگے اور برتن میں آواز پیدا کرنے لگے۔ مہمان کو یہ تھا یہ بھی کھا رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں، اندھیرا ہے اسے پتہ نہ چلا۔ اس طریقے سے مہمان کو کھانا کھلایا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ رات کو تو نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تیرا وہ عمل بڑا ہی پسند آیا ہے، تو نے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے، اپنے کھانے کے لیے نہ بھی ہو، بندے کو اس کے لیے کرنا چاہیے۔